اس کے چہرے پر دیوانگی برس رہی تھی۔ ہلکی بڑھتی ہوئی شیو اور بکھرے بالوں کے ساتھ وہ سخت پریشان نظر آ رہا تھا۔ 17 بار، پورے 17 بار میرے دماغ میں فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ وہ میرے چیمبر میں میرے سامنے کرسی پر بیٹھا ایک ہی بات دہرا رہا تھا۔ میں ایک سائیکائٹرسٹ ہوں، پریکٹس شروع کیے صرف سال ہوا ہے، مگر اس طرح کے کئی نیم ذہنی مریضوں سے واسطہ پڑ چکا ہے۔ میرے سامنے بیٹھا ہوا 30-32 سالہ شخص جس کا نام احسن ہے، وضید ہے کہ اس کے دماغ کے اندر فون کی گھنٹی بجتی ہے اور بار بار بجتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ آواز آپ کی سماعت کا دھوکہ ہو، جیسے آپ اپنے دماغ میں محسوس کرتے ہوں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کان خراب، ہرگز نہیں۔ احسن نے میری بات کاٹ دی۔ فون کی گھنٹی میرے دماغ میں ہی بجتی ہے۔ اس کی آواز انتہائی مکروہ اور تیز ہے۔ جب وہ بجتی ہے تو مجھے لگتا ہے میرا سر پھٹ جائے گا۔ احسن کا میرے پاس دوسرا وزٹ تھا۔ جب پہلی بار وہ میرے پاس آیا تھا اور مزید تھا کہ اس کے دماغ میں فون کی گھنٹیاں بجتی ہیں، تو ابتدائی معائنے کے بعد میں نے اس کو کہا کہ اب گن کر بتائے کہ فون کی گھنٹی دن میں کتنی بار بجتی ہے، تو آج وہ گھنٹیوں کی تعداد 17 بتا رہا تھا۔ اس کے چہرے کی وحشت اور دیوانگی بتا رہی تھی کہ وہ پوری رات سو نہیں سکا، بلکہ شاید کئی راتوں سے اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس کی دوائیوں میں سکون آور ادویات شامل کر دیں۔ مسٹر احسن، اب آپ ایسا کریں کہ جب آپ کے دماغ میں کوئی فون کال آئے تو آپ ریسیو کریں۔ کیا مطلب؟ احسن نے حیرت سے مجھے گھورا۔ میرا مطلب ہے آپ اپنے دماغ کی مدد سے فون کال اٹھانے کی کوشش کریں، معلوم کریں کہ دوسری طرف کون ہے۔ میں نے اس کو اگلے ہفتے وزٹ پر بلا لیا تھا، مگر وہ دوسرے ہی دن آ دھمکا۔ اس کا چہرہ معمول سے زیادہ وحشت زدہ ہو رہا تھا۔ وہ نورین ہے۔ کرسی پر بیٹھتے ہی وہ شروع ہو گیا۔ میں نے پوچھا، نورین کون؟ نورین، وہ فون کال والی۔ آپ کے کہنے پر میں نے دماغ میں فون اٹھا لیا۔ وہ احسن کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ایک بدروح ہے۔ میں نے بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ پر ضبط کیا۔ اس طرح کے شیزوفرینیا کے مریضوں سے نمٹنا ہمارا دن رات کا کام تھا۔ اچھا، تو وہ کیا چاہتی ہے؟ آپ کو کیوں کال کرتی ہے؟ وہ ایک بدروح ہے 17ویں صدی کی۔ 17 سال کی عمر میں اس کا قتل کر دیا گیا تھا۔ جب سے وہ ایک بدروح بن گئی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر وہ آپ کے دماغ میں گھنٹیاں کیوں بجاتی ہے؟ میں نے احسن کی دعا میں نیند کی دوا بڑھا دی۔ نیند اس کے لیے بہت ضروری تھی۔ وہ پاگل پن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نورین جب آپ کو کال کرے تو آپ اس سے پوچھیں کہ وہ آپ سے کیا چاہتی ہے۔ وہ پھر اگلے روز چیمبر میں موجود تھا، پہلے سے زیادہ سرد آنکھیں اور دیوانہ پن لیے۔ وہ نورین ہے۔ وہ مجھے سونے نہیں دیتی۔ وہ مجھ سے ایک بہت غلط کام کرانا چاہتی ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھا جیسے خود کلامی کر رہا تھا۔ اچھا، مجھے اس گفتگو میں مزہ آنے لگا تھا۔ 17ویں صدی کی بدروح نے نام تو راک سٹارز والا پسند کیا ہے۔ مگر احسن نے میری بات نہیں سنی۔ وہ مسلسل خود کلامی کر رہا تھا۔ نورین مجھ سے غلط کام کروانا چاہتی ہے، ایک بہت غلط کام۔ مگر کون سا کام؟ میں نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ پہلی بار میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اور بریکنگ نیوز! معروف سائیکیاٹرسٹ محمد علی اپنے چیمبر میں مردہ پائے گئے۔ ان کے سر پر شدت سے زخم لگائے گئے ہیں۔ یہ وار ان کے کمرے میں رکھے فون سیٹ سے کیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق زخموں کی تعداد 17 ہے۔